آغاز کرتے ہیں احتشام صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہی ہوں. یہ سر سیلریڈ طبقے کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری ریزرویشنز تھیں، لیکن جو ہی بجٹ آیا ہمارے سامنے ساری سچویشن آ گئی. اب کہا یہ جا رہا ہے جی جیسے ہی کچھ ریلیف ملتا ہے، اکانومی سٹیبل ہوتی ہے، تو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیلریڈ طبقے کو تھوڑی سی ریلیف دیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ ہوگا؟ کیسے ہم گزارا کریں؟ ہم ٹیکس پہ ٹیکس، تنخواہ میں انکریمنٹ، وہ سچویشن تو ہمارے سامنے ہی ہے. وہ تنخواہ بڑھے گی نہیں، ٹیکسز بڑھیں گے. آمنہ یہ لالی پاپ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وزیر خزانہ اس پوزیشن میں ہے. صرف جس کو کہتے ہیں لوگوں کو ایسے مفت کی تسلی دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. ہاں ایک کل سے جو بڑا احتجاج ہوا ہے کہ 6.5 روپے بجلی پر یونٹ بڑھانے کی بات ہوئی تھی، تو ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا تو دباؤ میں آ کے 3.5 روپے نیپرا نے کر دیے. لیکن سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جی اس وقت شدید لوگ عوام جو ہے نا غصے میں. آمنہ تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے، ایکسپورٹر احتجاج کر رہے ہیں، نوکری پیشہ احتجاج کر رہے ہیں. کوئی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی نہیں سوائے اس کے جو 1% یا 1.5% اشرافیہ ہے جو اس ملک کو رول کرتی ہے، وہی لینڈڈ جینٹری ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، سول ملٹری بیوروکریسی ہے. ان کے علاوہ کوئی اس ملک پہ خوش نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بلومبرگ کی لیٹسٹ رپورٹ آپ دیکھ لیں، بڑی خوفناک. انہوں نے کہا پاکستان نے تو اپنا بیڑا ڈبونے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے سب سے زیادہ جس بات پہ تشویش کا اظہار کیا، ایک تو کہتے نہیں 2.60 کروڑ بچے وہ ویسے ہی 5 سال سے 10 سال کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دودھ مہنگا کر دیا ہے. 60% لوگ پاکستان میں جو بچے ہیں آمنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خون کی کمی کا شکار ہیں، اور دودھ مہنگا ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اور مشکلات بڑھیں گی. اب یہ بتائیں جو آپ سوال کر رہی تھی انٹرو میں کہ جی کہ ٹیکس دینے کے بدلے میں کوئی ہیلتھ ایجوکیشن کچھ ہوگا، وہ دینے والی کی تو بات بھول ہی جائیں. ابھی اس وقت یہ ہے کہ اب انہوں نے کرنا ہے، اس سے آگے کیا کرنا ہے. لیکن لوگ اب الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب نجی محفلوں میں اورنگزیب صاحب یہ کہتے سنے جا رہے ہیں کہ جی یہ تو سارا کچھ آپ دیکھ لیں اسحاق ڈار نے کیا ہے، وہی فائنانس منسٹر کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اس کے بعد فارن منسٹر بھی ہیں. وہ ایکنک اپنا کیا کہتے ہیں NEC کے بھی چیئرمین ہیں جو سب سے بڑی باڈی ہے اکنامک ڈیسیژن میکر میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نجکاری بھی ان کے پاس ہے. آج سینٹ پہ بھی تقریر کیا، بڑا واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آپریٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ فائنانس منسٹر کے طور پہ میں نے کچھ کرنا ہے وہی میں کروں گا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جی کیا حکومت اس سے پیچھے ہٹے گی؟ دیکھیں ہم جس طریقے سے انہیں 19 ٹریلین کا آلموسٹ بجٹ بنایا اور 13 ٹریلین کے انہوں نے ریونیو اکٹھے کرنے ہیں. اتنا شدید دباؤ IMF کا، بار بار سب لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اتنا برے طریقے سے پھنسا لیا ہے. اگر ہم IMF کے پروگرام میں نہیں جاتے تو آمنہ منہ میں خاک. یہ ہمارا ساورن ڈیفالٹ بھی ہو چکا ہے. ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو مفتاح صاحب کہتے ہیں نا 1.5 سال پہلے ہو گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جی اب انہوں نے $25 بلین چاہیے ہر صورت میں موجودہ مالی سال میں. 6 سے 8 بلین ڈالر یہ یہاں سے لیں گے، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، پھر بائیلیٹرل کریڈٹ کے پاس جائیں گے، ان سے پیسہ لے کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، یہ اپنا کام چلائیں گے کہ ڈیفالٹ نہ ہو. ابھی دیکھیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ ہم اپنا ہوم گرون اکنامک ایجنڈا لے کے آئیں گے، ہم پالیسی ڈیسیژن میکنگ کریں گے خود. ہم اپنے طور پہ بتائیں گے کہ جو بار بار کہتے تھے آپ نے دیکھا اپنا بجٹ دینے سے پہلے ہمارے فائنانس منسٹر کہ نہیں جی سارے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے نا وہ ٹیکس دیں گے. کون پھنسا؟ آپ پھنسی، میں پھنسے ہیں، بس اور کون ہے؟ سیلریڈ کلاس. اور مزیداری کی بات ہے کہ سیلریڈ کلاس جو پرائیویٹ سیکٹر کی اس سے پیسہ لے کے یہ تنخواہیں دیں گے اپنے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے بڑی افسوسناک بات ہے. سارے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام پہ جس طرح بوجھ ڈال دیا گیا. مجھے لگتا ہے سیاسی طور پہ آمنہ ان کے لیے مشکلات ہیں. ابھی 12 تاریخ کو دھرنا دینے کے لیے آ رہے جماعت اسلامی والے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اٹھنی ہے، اسلام آباد میں بیٹھ رہیں گے. وہ پیٹرولیم ڈیلر بھی ہڑتال کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں آپ کے کراچی میں جماعت اسلامی نے ہڑتال کی، تو مجھے نہیں لگتا یہ چل سکتا معاملہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.